النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم، فرمایا یہ نبی مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ حضور جان سے زیادہ قریب ہیں بندہ مومن کی جان۔ حضور کے ساتھ امت کا رشتہ بڑا حساس ہے، اس میں احساس ہونا چاہیے، احساس۔ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جو رشتے تو ہوتے ہیں پر ان میں احساس نہیں ہوتا۔ اور بیٹا پانی والے آپ بھی 2 منٹ بیٹھ جاؤ یار، اللہ آپ کو خوش رکھے۔ گرمی تو بڑی شدید ہے لیکن کئی دفعہ کوئی پانی پیے نا تو اسے دیکھ کے بھی پانی پینے کو دل کرتا ہے، اس طرح بھی ہوتا ہے۔ شدت ہوتی ہے رشتوں میں۔ ایک بندے نے ساری زندگی لڑائی کی ہے، بڑا سخت گیر تھا، مزاج کا بڑا تلخ تھا، جس کو مرضی ڈانٹ دیتا تھا، لوگ کہتے تھے بڑا سخت ہے۔ لیکن پھر ایک دن نا اس کی شادی ہو گئی اور اس نے اپنے بچے کو تھپڑ مارا۔ پہلے بڑا لڑاکا تھا، لڑائیاں کرتا تھا، لیکن اپنے بچے کو تھپڑ مار کے نا بڑی سخت غلطی کی، بچے نے مارا۔ لیکن ابا اس کو تھپڑ مار کے تو ساتھ والے کمرے میں جا کے رونے لگ گیا ہے۔ اس سے پوچھو تو روز لڑتا تھا، کبھی نہیں رویا، آج کیوں لڑتا ہے؟ تو کہتا ہے پہلے کسی سے لڑتا تھا نا، یہ اپنا خون ہے نا۔ اس نے یہ کچھ رشتوں میں، اور میرے بھائی بڑے لوگوں کو بندہ روز ڈیل کرتا ہے، جو بندہ کہیں بیٹھا ہے بڑی باتیں سنتا ہے، اور بڑے بندوں کو وہ لیکچر دیتا ہے، سمجھاتا ہے، لیکن اپنی بیٹی کبھی اپنے سسرال سے فون کرے نا باپ کو رات کو، اور وہ دکھ کوئی بھی نہ سنائے، بس ذرا صحیح بولے نا، اس کے لفظوں سے لگے کہ بیٹی پریشان ہے، تو ابا جی کو نیند کوئی نہیں آتی ساری رات۔ اسے کو یار تجھے کیا ہوا؟ کہتا یہ محبت کی شدت ہے۔ جب تک وہ محبت میں شدت ہوتی نہیں وہ محبت ہی نہیں ہوتی۔ محبت انسان کو اندھا بہرا گونگا کر دیتی ہے، حدیث پاک میں موجود ہے۔ ہمیں ہمارے رب نے آسانی کر دی، فرمایا تمہیں ساری محبتوں سے بچایا ہے، اور اگر تم محبت لینا ہی چاہتے ہو تو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر محبت کا حصول چاہتے ہو تو مدینے والے کی غلامی کرو، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں محبوب بنا لے گا۔ حضور کی محبت اصل دین ہے، روح دین ہے۔ پیار ہو جائے تو کام آسان ہو جاتا ہے، محبت نہ ہو تو چیزیں آسان ہیں۔ آپ کو اگر کسی بندے سے پیار ہو جائے تو اس کا شکوہ بھی آپ نہیں کرتے، اور میں نے دیکھا ہے کہ محبوب کی غلطی بھی لوگوں کو غلطی نظر نہیں آتی، حالانکہ ہوتی ہے۔ عام دنیا کے جو محبوب ہیں کوئی فرشتے تو نہیں نا، کر جاتے ہیں غلطیاں لیکن نظر ہی نہیں آتی، چونکہ پیار جو ہو گیا ہے۔ حضور کی جو محبت ہے بندے کو نا اس کا جینا مزیدار کر دیتی ہے۔ یہ بڑے سارے لوگ جو کہتے ہیں نماز میں دل نہیں لگتا، تلاوت میں دل نہیں لگتا، تبلیغ نہیں ہوتی، تو اصل مسئلہ پتہ کیا، انہیں محبت نہیں ہوتی۔ محبت ہو جائے نا، آپ کا کام آپ کا شوق بن جائے نا۔ کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ رات کو ٹیلی فون کریں تو بندہ کہتا ہے کہ نہ ہی چکنا پائے، اور کچھ فون کریں تو بندے کہتے ہیں جناب سوتے ہو، کہتے نہیں جی نہیں تسی گل کرو۔ او بھائی 2 بجے سارے سوئے ہوتے، کہتے نہیں ایسی گل ہی کوئی نہیں، تسی حکم کرو۔ کیوں؟ محبت ہے۔ بخاری شریف کی حدیث سنیں گے تو میری بات مضبوط ہو جائے گی۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اگر تم چاہتے ہو نا تمہیں ایمان کی حلاوت نصیب ہو جائے، تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے، جوانوں سنو میں کیا کہہ رہا ہوں، حضور فرماتے ہیں اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں مومن ہونے کا، بولو مومن ہونے کا، ایک بندہ روٹی کھاتا ہے تو پیٹ بھرتا ہے، ایک روٹی کھاتا ہے تو بعد میں کہتا ہے مزہ بڑا آیا۔ ایک مومن ہوتے ہیں اور ایک ایسے مومن ہوتے ہیں جسے مومن ہونے میں مزہ ہی آ جاتا ہے، یعنی ذائقہ نصیب ہوتا ہے کہ کمال ہے کہ ہم مومن ہیں۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہتا ہے کہ مومن ہونے کا مزہ آئے، سارے چاہتے ہیں حضور مسلمان ہونے کا مزہ آ جائے، تو فرمایا 3 کام کرو۔ یا رسول اللہ کون کون سے؟ فرمایا ایک تو ہر چیز سے بڑھ کر رب رسول سے پیار کرو۔ کس سے بڑھ کر جی؟ میری طرف دیکھو، کس سے بڑھ کر؟ سچ بول رہے ہیں نا ہم سارے، پکی بات ہے۔ ہم لوگ نا نعرے لگاتے ہیں، صحابہ
جو نعرہ لگاتے تھے وہ حقیقت پر مبنی ہوتا تھا. حضرت عمر یعنی اتنا بڑا آدمی کہ کریم فرمانے لگے میرے بعد اگر نبی ہوتے تو خطاب کے بیٹے عمر ہوتے. حضرت عمر نے حضور کی بارگاہ میں آ کے سچ بولا. عرض کی یا رسول اللہ آپ مجھے ہر شے سے زیادہ پیارے ہیں پر مجھے اپنی جان آپ سے زیادہ پیاری ہے. یہاں تو لوگ بغیر سوچے سمجھے بات کر دیتے کہتے ہیں مینوں ہر شے تو زیادہ حضور نال پیار ہے. تو 5 نمازاں پڑھیا کر کے دعا کرو دعا کرو میں شروع کر دیا ہوں. میں نے کہا تھوڑی دیر پہلے تو کہہ رہا تھا مجھے نبی پاک سے پیار ہے اور حضور تو فرماتے ہیں امتی نماز پڑھے تو میری آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں. تیرا دل ہی نہیں کر رہا حضور کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں. یہ کیسا پیار ہے؟ او بھائی حضور سے پیار ہے فل پیار ہے. تو تم حضور جیسا چہرہ بنا نا داڑھی کیوں نہیں رکھتا؟ کہنا میں گناہ گار بہت ہوں. چلو جی تو گناہ گار در رہا تو روٹی نہ کھایا کر. بھئی گناہ گار کا معنی اگر کوئی شے چھوڑنی ہے گناہ کی وجہ سے تو داڑھی ہی چھوڑنی ہے. خدا کے بندو نوجوانوں اگر ویسے تم اچھے لگو تو لوگ کہتے ہیں پیارے لگ رہے ہو اور داڑھی کے ساتھ بندہ اچھا لگے تو لوگ یہ نہیں کہتے کہ جنا سونا لگ رہا ہے پیارا لگ رہا ہے. داڑھی کے ساتھ اچھا لگے تو پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کڈا نورانی چہرہ ہے. آپ کی تعریف دیکھو کتنی روحانی ہو گئی ہے. نورانی چہرہ ہے. حضرت عمر نے کہا حضور میں گھر بیٹھ کے سوچ کے آیا ہوں قبیلہ بھی آپ سے بڑھ کے ہے سرداری بھی یا رسول اللہ معاذ اللہ مجھے آپ بڑھ کے ہیں سرداریوں سے قبیلوں سے. آپ مجھے اولاد سے بڑھ کر ہیں آپ مجھے مال سے بڑھ کر ہیں میں ہر شے قربان کر دوں گا لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے لگتا ہے میری جان مجھے آپ سے زیادہ پیاری ہے. انہوں نے سچی بات کی تھی تو حضور نے بھی فوراً فتویٰ یہ نہیں فرمایا آہستہ آہستہ ہو جائے گا صحیح. یہ نہیں فرمایا فوراً فتویٰ. محبوب نے ان کے سینے پہ دست شفقت رکھا. فرمایا عمر ابھی ایمان نہیں مکمل ہوا. حضرت شیخ محقق کہتے ہیں یہ حضور کے دست پاک کا ہی فیض تھا کہ حضرت عمر فوراً بولے کہنے لگے حضور آپ حکم کریں میں جان قربان کرنے کو بھی تیار ہوں. تو نبی پاک نے فرمایا اگر چاہتے ہو مومن ہونے کا مزہ آئے تو ہر چیز سے بڑھ کے اللہ رسول سے پیار کرو. ہر چیز سے بڑھ کر بولو. بند کر کے دیکھو نماز کے وقت آپ اپنی دکان بند کر کے تو دیکھو بلا کئی دفعہ زیادہ گاہک آتے ہیں نماز کے ٹائم. یہ بھی امتحان ہے لیکن بند کر کے تو دیکھو لطف آئے گا. آپ 2-4 کام رب رسول کے لیے کر کے تو دیکھے مزہ آئے گا. دین کا کام بھی اگر کوئی ریاکاری کے طور پہ کرے تو وہ کام بھی تکلیف دیتا ہے چاہے دین کا ہی ہو. لیکن اگر بندہ جھاڑو بھی دے مسجد میں پر دے اللہ کی رضا کے لیے تو وہ سکون دے جاتا ہے بندے کے دل کو. تو ہر چیز سے بڑھ کر اللہ رسول سے پیار کریں گے تو ایمان میں مزہ آئے گا. اور دوسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس سے بھی پیار کرو نا رب رسول کے لیے ہی کرو تمہیں مومن ہونے کا مزہ آئے گا. ابو بکر صدیق سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے. حضرت عمر سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے. حضرت عثمان غنی سے پیار کرو تو اللہ رسول کے لیے. حضرت مولا علی سے پیار کرو تو امام حسن سے امام حسین سے کل صحابہ سے حتیٰ کہ حضرت سیدنا امیر معاویہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور کے ہر صحابی سے محبت ہو تو کس لیے؟ اللہ رسول کے لیے. اور آپ یہ پورا چیپٹر ہے ایک کہ اللہ کے لیے پیار کریں اور اللہ کے لیے کسی سے عداوت رکھیں. یہ ذہن بنائیں. ہم نے نا بہت سارے رٹے ذات کے ڈال لیے ان سے نکل آئیں ورنہ زندگی رک جائے گی بے قرار ہو جائے گی. اگر کچھ صلاحیت ہوگی بھی تو اس سے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. محبت رسول تب حاصل ہوتی ہے جب ساری محبتیں اللہ رسول کے لیے ہو جائیں. اور تیسرا میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مومن ہونے کے بعد دوبارہ کفر کی طرف جانا تمہیں اتنا ناپسند ہو جتنا بندے کو آگ میں جانا ناپسند ہوتا ہے. جب 3 باتیں تمہارے اندر پیدا ہو جائیں گی پھر تمہیں ایمان کا ذائقہ نصیب ہوگا ایمان کا لطف نصیب ہوگا. میرے عزیز جب بندہ انشراح صدر کے ساتھ محبت کر لیتا ہے نا نبی پاک سے پھر وہ نتیجے کے تکلف سے آزاد ہو جاتا ہے.
رزلٹ کا خوف اس کی طبیعت سے نکل جاتا ہے. یہ حکومتیں، یہ خلافتیں، یہ سارا کچھ بعد میں آئی ہیں. آپ کو پتہ ہے مکہ مکرمہ میں منافق کوئی نہیں تھا. مکے میں جو مومن تھا پکا مومن تھا. کیوں بھلا؟ وہاں مومن ہوتے ہی مار کھانی پڑتی تھی. تو جو آتا تھا پکا ہی آتا تھا. مار کھانی پڑتی تھی، روڑے کھانے پڑتے تھے، اذیت سہنی پڑتی تھی. اور وہ چونکہ حضور سے پیار کر کے آئے تھے تو معاشرے نے ان پر کوئی اثر نہیں کیا. ہمارے اوپر سوسائٹی اثر کرتی ہے، معاشرہ اثر کرتا ہے. کوئی اثر نہیں کیا ان پر. ادھر والے کلمہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، ادھر والے پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، پرواہ کوئی نہیں. ابو بکر صدیق صبح و شام کلمہ پڑھتے ہیں. آپ بھی تھوڑا سا نا آزاد ہو جاتے ہیں جب حضور سے محبت کر لیتے ہیں نا، تو پھر باقی ساری محبتیں خود بخود حضور کی محبت کے تحت ہو جاتی ہیں. ایک بزرگ تھے، وہ فرمایا کرتے تھے میں کبھی گھر نہ جاتا، بچوں کے پاس نہ جاتا، کبھی ماں باپ کی خدمت نہ کرتا. میں تو یہ سارے کام اس لیے کرتا ہوں کہ مجھے رسول اللہ نے بھیجا ہے. یہ میری ڈیوٹیاں نبی پاک نے لگائیں گے. تو میں تو گھر بھی جاؤں نا، گھر والوں کے حقوق بھی ادا کروں، تو اس میں بھی محبت رسول شامل ہے، کیونکہ حضور نے میرے. آپ آزاد ہو جاتے ہیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ورنہ تو دماغ میں کوئی نہ کوئی اضطراب رہتا ہی ہے، اندر کوئی نہ کوئی آگ تو لگی رہتی ہے، دولت کی، شہرت کی، فوٹو کی، کوئی نہ کوئی مصیبت تو بنی رہتی ہے نا ہمارے اندر. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یہ جو حضور کی محبت ہے نا، اس کے صدقے جاؤں، یہ ساری آزمائشوں سے نکال دیتی ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. اور یہ اتنی محبت غالب آ جاتی ہے کہ بندہ سکون میں آ جاتا ہے، باقی ساری محبتوں سے آزاد. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اپنی والدہ سے بڑی محبت کرتے تھے، اور جس سے بندہ محبت کرتا ہے وہ آزمائش میں بھی ڈالتا ہے. کسی کو پتہ چل جائے نا یہ بندہ میری بات مانتا ہے تو پھر اللہ خیر ہی کرے، پھر لوگ وہ بھی منواتے ہیں جو نہیں منوانا چاہیے. تو حضرت سعد بن ابی وقاص کی اماں بڑا اعتماد کرتی تھی کہ میں جیسے کہتی ہوں میرا پتر کرتا ہے. حضرت سعد بن ابی وقاص نے نا رسول اللہ کا کلمہ پڑھ لیا. حضرت سعد کی والدہ بلیک میل کرنے لگی، ایموشنل کرنے لگی، بھوک ہڑتال کر دی. کہنے لگی پتر جب تک تو کلمہ نہیں چھوڑتا میں روٹی نہیں کھاؤں گی. اور پورے قبیلے میں مشہور تھا کہ اماں جو کہے جناب سعد کرتے. 1 دن 2 دن 4 دن 3 دن اماں نے روٹی نہیں کھائی. جگہ جگہ باتیں ہو رہی ہیں. اماں کا خیال تھا میرے پتر نے باز آ ہی جانا ہے، پر وہ کچا رنگ للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر آئے. اب چوکوں چوراہوں میں باتیں ہوتی تھی، گھر تشریف لائے تو گھر آ کے اپنی والدہ سے کہنے لگے، قریب کھڑے ہو کے کہنے لگے اماں تو نے کی ہوئی ہے بھوک ہڑتال اور باتیں کر رہا ہے سارا علاقہ. میں تیرا پتر ہوں، مجھے سب سے زیادہ تو جانتی ہے. تو کہتی ہے میں روٹی نہیں کھاؤں گی اور مر جاؤں گی. تجھے پتہ ہے زندگی بھر جو تو نے کہا میں نے کیا. اب حالات بدل گئے ہیں، اب غلامی ہے رسول اللہ کی. کہنے لگے اماں تیری ہو 1000 جان اور ایک ایک کر کے ساری نکل جائے تو میری طرف سے نکل جائے، میں مدینے والے کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا، میں حضور کا کلمہ نہیں چھوڑ سکتا. وہ کچا رانگے للاری والا جڑا چڑھدا تے لیندا رہندا، اے عشق تیرے دا رنگ محمد جدوں چڑھ جائے پھر نہیں لیندا. پکا ہو جاتا ہے انسان، لیکن شرط یہ ہے محبت ہو، نیرا نارا نہ ہو، نیرا نارا نہ ہو. یہاں ہمارے سیاستدان بھی کہتے ہیں ساڑھے نو بڑا عاشق رسول کیڑا ہونا ہے. وہ صحیح ہے جی، ہم نے کب دعویٰ کیا کہ آپ چھوٹے ہیں، آپ بہت بڑے ہیں، پر کوئی قوم کے حال پہ بھی رحم کھائیں، کوئی خدا سے ڈریں. مر جانا ہے، دنیا چھوڑ جانی ہے. بڑے بڑے چلے گئے، پر ظالموں تم نے جو اس ملت کا حال کر دیا ہے اور لوگوں کو ذہنی طور پر تم نے جس انتشار کا شکار کیا، میری ملت الجھ گئی ہے، پریشان ہے، لوگ سمجھ نہیں آتی کدھر جائیں. ایسے جیسے بے ہنگم کر دیا، قوم کو الجھا کے رکھ دیا سیاسی فرقہ واریت میں.
اور میں ان جوانوں سے بھی کہوں گا جو گاڑیوں پہ سیاسی جماعتوں کے جھنڈے لگاتے ہیں، رب سے ڈر جاؤ، ان ظالموں کے ظلم میں شریک نہ ہو۔ یہ جو اس سے پچھلی حکومت تھی وہ بھی کہتی تھی نا پچھلوں نے بیڑا گرک کیا ہے، تو یہ جو آئیں یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانے۔ تو ہم سے اگر پوچھیں تو آپ سب نے مل کے بیڑا گرک کیا ہے، سب نے۔ نہ ادھر ادھر کی تو بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا؟ مجھے رہزنوں سے غرض نہیں، تیری راہبری کا سوال ہے۔ بس میں نے زیادہ باتیں نہیں کرنی، میں آپ کی کیفیت دیکھ رہا ہوں شدت گرمی کی۔ آپ میری بات پر غور کریں، جب یہ پیار پکا ہو جائے حضور سے، جب یہ محبت غلبہ کر لے، پھر تھوڑے پیسوں پہ بھی بندہ زندگی گزار لیتا ہے۔ یہ علماء مشائخ کے پاس جو دولت آئی ہے یہ اب آئی ہے، اب آئیں پیسے، اب کافی پیسے ہیں بعض لوگوں کے پاس، سب کے پاس اب بھی نہیں۔ لیکن حضرت سید ابو البرکات شاہ صاحب مفتی اعظم پاکستان، آپ لوگ جانتے ہیں ان کو؟ جن کو پتہ ہے ہاتھ کھڑے کریں، دیکھ لیں۔ او تو اڈالا پل۔ اب آپ کتنے سارے لوگ ہیں، یہ میری غلطی آپ کی نہیں کہ ہم نے آپ کو بتایا نہیں۔